پانیوں کی فوج والا بادشاہ ابراہا۔ ایک تھا بادشاہ، اس کا نام ابراہا تھا۔ ابراہا یمن کا بادشاہ تھا۔ یمن جزیرہ عرب کے جنوب میں واقع ہے۔ ابراہا بڑا لالچی تھا۔ اس نے سنا کہ دور دور سے لوگ کعبہ کی زیارت کے لیے مکہ جاتے ہیں۔ سنا تو اس نے سوچا کہ کیا ہی ہو کہ لوگ کعبہ کی زیارت کے بجائے یمن میں آئیں اور سب کے آنے سے مجھے فائدہ پہنچے۔ اس نے یمن میں کعبہ کی طرح ایک عمارت بنوائی، لیکن وہاں کوئی نہ گیا۔ اس نے سوچا تھا کہ جب لوگ یہاں آنے لگیں گے تو ان سے خوب چڑھاوے وصول کریں گے۔ جب یمن میں لوگ زیارت کے لیے نہیں گئے تو اس نے سوچا جب تک مکے کے کعبہ نہ ڈھایا جائے گا اس وقت تک یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ تو اس نے ایک بڑا لشکر ساتھ لیا جس میں ہاتھی بھی تھے۔ مکہ والوں نے سنا کہ ابراہا کعبے کو ڈھانے آ رہا ہے تو بہت گھبرائے۔ ابراہا کے بھاری لشکر کا مقابلہ نہ کر سکتے تھے۔ مکہ والے مکہ چھوڑ کر آس پاس کی پہاڑیوں پر چلے گئے اور ہمارے نبی کے دادا عبدالمطلب اللہ سے دعا گو تھے کہ اے اللہ اپنے گھر کی حفاظت فرما، ہمارے پاس نہ اسلحہ ہے نہ لشکر، تو ہی اپنے گھر کی حفاظت کرنے والا ہے، اگر تو نے اس کی حفاظت نہ کی تو کل تیرا یہاں نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ ابراہا پڑاؤ پڑاؤ کرتا چلا رہا تھا۔ جب مکہ 3-4 میل رہ گیا تو اچانک ہزاروں لاکھوں ابابیل چڑیاں اس کے لشکر کے اوپر منڈلانے لگیں۔ ابابیلوں کی چونچوں پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں کہ انہیں کنکریاں ابراہا کے لشکر پر پھینکنا شروع کر دی۔ جب کسی حملہ آور لشکری کو کنکری لگی، بندوق کی گولی کی طرح لگی تو اس کا وہی برعکس نکل گیا۔ ابراہا کا سارا لشکر اسی طرح تباہ ہو گیا۔ مکہ والے جو پہاڑیوں پر چلے گئے تھے انہوں نے یہ حال دیکھا تو بولے اللہ اپنے گھر کی حفاظت کرنے والا ہے، کسی کو مجال نہیں کہ کعبہ کو ڈھا سکے۔ ابراہا کے لشکر میں ہاتھی بہت تھے، اس لیے ابراہا اس کے لشکری اصحاب بھی ہاتھیوں والے مشہور ہوئے۔ اس لشکر کی تباہی کا حال قرآن مجید کے آخری 30ویں پارے میں سورہ فیل میں بیان ہوا ہے۔ جزاک اللہ۔